السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم رمضان حجاز پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو رمضان کی مبارک ہو۔ میں کافی تاخیر کے بعد حاضر ہوا، بیچ میں 1-2 ویک ویڈیو نہیں آئی تو اس پہ معذرت۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جن، ایسے بھوت جو بوتل سے باہر نکل کے آ رہا ہے اور پاکستان میں اپنے پنجے پھیلا رہا ہے، معصوم عوام کو یرغمال بنا رہا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو صورتحال کی سنگینی کا صحیح طرح اندازہ ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ کہانی ہے ایک بھیڑ اور ایک میمنے کی، اور تیسرا کردار ہے کہانی کا بھیڑیا۔ ہوا یہ کہ بھیڑ نے بچہ دیا ایک میمنا، اور جب وہ باہر اپنے رزق کی تلاش کے لیے، یہ چرنے کے لیے، کھانے کے لیے باہر جانے لگی اپنے گھر سے، تو اس نے اپنے بچے کو کہا کہ تب تک دروازہ نہ کھولنا جب تک تمہیں میرے پاؤں دکھائی نہ دے۔ اب بھیڑ کو یہ اندازہ تھا کہ اس کا جو ہمسایہ ہے بھیڑیا، وہ اس کے بچے کو کھانے کی کوشش کرے گا، اور چونکہ بھیڑیے کے پنجے جو ہیں وہ سفید نہیں ہوتے تو اس کا بچہ یہ بات پہچان جائے گا کہ یہ اس کی ماں نہیں ہے بلکہ بھیڑیا ہے، اور وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ اس کی ماں گئی، بھیڑیا آیا پیچھے سے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میمنے نے کہا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ اس نے آواز بھی بدل لی، میں تمہاری ماں ہوں۔ بچے نے پاؤں دیکھے، اس نے کہا نہیں، تمہارے پاؤں تو میری ماں جیسے نہیں ہیں، اور بھیڑیا جو ہے وہ غصے میں واپس چلا گیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، بچے نے یعنی میمنے نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی، اور اگلے دن اس نے پھر یہی نصیحت کی کہ جب تمہیں کوئی میں بولوں کہ میں ہوں تو تم میرے پاؤں دیکھنا اور تب دروازہ کھولنا۔ خیر، کہانی مختصر کرتے ہوئے مقصد پہ آتا ہوں کہ جب بھیڑیا اگلے دن آیا، جو اس کی ماں تھی وہ گھر پہ نہیں تھی، تو میمنے نے پاؤں دیکھے اور پاؤں تھے سفید۔ اس نے کھول لیا دروازہ، باہر بھیڑیا کھڑا تھا، اس نے بچے کو چیر پھاڑ دیا۔ بھیڑیا نے اپنے پاؤں سفید کیسے کیے؟ اس نے آٹا ڈالا یا کوئی رنگ ڈالا یا کچھ بھی کیا، لیکن اس نے ایسا کچھ کر لیا جس سے وہ بچے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، میمنے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بھیڑیا سن 2018 میں پاکستان میں آیا۔ اس نے یہ کہا جی کہ ہم عورتوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے، ہم عورتوں کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ 8 مارچ کو ہر سال دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس دن کو عورت مارچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عورت مارچ ایک ایسا جن، ایک ایسا عفریت، ایک ایسا بھیڑیا ہے جو ہماری عورتوں کو نگلنے میں مصروف ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ الحمدللہ ابھی تک اس کو کامیابی جن حلقوں میں ملی وہ لبرل اور سیکولر طبقہ ہے، جو پہلے سے ہی دین سے دور ہے، اور ان کے بارے میں مذہبی طبقے اور پاکستان کی زیادہ تر آبادی کوئی زیادہ ان کو خاص اہمیت نہیں دیتی۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کا دائرہ کار پھیل رہا ہے۔ ان کے پیچھے بیرونی NGOs، انٹرنیشنل تنظیمیں جیسے ILGA کی سرپرستی اور فنڈنگ موجود ہے۔ اس فنڈنگ کے نتیجے میں یہ ہر سال مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ کہانی سے اگر ملائیں گے تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ پاؤں پہ آٹا کیسے ڈالنا ہے، پاؤں پہ رنگ کیسے ڈالنا ہے، اور آہستہ آہستہ ہماری جو معصوم سادہ لوگ عوام ہے، دیہاتی عورتیں ہیں، وہ ان کے لیے اپنے دروازے کھولتی جا رہی ہیں۔ ہم ان حالات میں کس طرح پہنچے، کیسے پہنچے، یہ کہانی پھر کبھی۔ لیکن آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں اپنی دروازے کھولیں گی اور ان بیڑیوں کو نوچنے کا اور اپنے آپ کو کھانے کا موقع دیں گی۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اس سال عورت مارچ کے لیے جو پوسٹر بنایا گیا، وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ عورت مارچ کے جو بھی ہینڈلز تھے انہوں نے وہ پوسٹر لگایا، تو وہاں پہ عورت کا نام تک نہیں تھا، بلکہ غور سے سنیے گا، نام تھا ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن کا۔ اب کوئی بندہ پوچھے کہ خواتین کے عالمی دن پہ ٹرانسجینڈر رائٹس کا واویلا مچانا پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پہ اسلامی قانون کٹی پھٹی حالت میں ہی صحیح لیکن نافذ تو ہے، ایک ایسی اسلامی ریاست جو اسلام کے نام پہ لی گئی، وہاں پہ ٹرانسجینڈر رائٹس کا خواتین کے عالمی دن کے لبادے میں ان کا پرچار کرنا، ان کو مانگنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر ہمیں یہ سوال بھی خود سے پوچھنے ہوں گے اپنے آپ سے، بحیثیت مرد میں سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ہر سال ایک اجتماع کیا جاتا ہے، ایک واویلا مچایا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کی برابری دو، اس برابری کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ برابری واضح ہو جائے تو ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور باقی لوگ بھی جو احتجاج کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں، چاہے بھیڑیے کی کھال میں سے ہی، لیکن سمجھ تو آئے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے کرنا ہے صرف تنقید، انہوں نے صرف ایسے نعرے لگانے ہیں جو پرووکیٹو ہوں، جو پروووک کریں مذہبی طبقے کو اور پسے ہوئے محروم طبقے کو، جس میں خواجہ سرا بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، ٹرانسجینڈر کا مطلب جو ہے وہ خواجہ سرا ہم اس لیے نہیں لیں گے کہ ٹرانسجینڈر بائی چوائس ہوتا ہے، ہم جس کو خواجہ سرا بولتے ہیں وہ ہے انٹرسیکس، تو یہ چیزیں سمجھنی بڑی لازمی ہے۔ ٹرانسجینڈر خواجہ سرا نہیں ہوتا، ہر خواجہ سرا وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہوتا۔ جو پیدائشی طور پہ پیدا ہوا خواجہ سرا ہے وہ، اس کو ہم خنثی بولتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں اس کو انٹرسیکس بولیں گے۔ لیکن جو اپنی جسم کو خود سے تبدیل کراتا ہے، مطلب ایک مرد پیدا ہونے والا انسان چونکہ وہ اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے، وہ اپنے سرجریز کرا کے وہ عورت بن جاتا ہے۔ جیسے میں مثال
مثال دیتا ہوں، شہزادی رائے آج کل وہ سندھ کی اسمبلی میں بھی پہنچ گئی ہیں، یا محروب معیز عوان، یہ ڈاکٹر ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، یہ پہلے مرد، یہ دونوں پہلے مرد تھے، اب وہ اپنے آپ کو عورتیں گنتے ہیں اور انہوں نے سرجریز کرا کے اپنے آپ کو عورتیں بنانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن تمام عوام کو حقیقت ان کی پتہ ہے۔ خیر، یہ تو ہو گیا ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس میں فرق۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا خواتین کا اس ٹرانسجینڈر موومنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، کوئی تک بنتی ہے؟ شروع میں جب 2018 میں پہلی بار عورت مارچ ہوا تو ان لوگوں نے اس بات کا پرچار کیا جی کہ ہم عورتوں پہ جو تیزاب پھینکا جاتا ہے یا عورتوں کی زبردستی شادی کی جاتی ہے، ان سے جائیداد کے حقوق چھینے جاتے ہیں، ہم وہ عورتوں کو دلانے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سارے حقوق اسلام آباد کے مین چوراہوں چوکوں پہ کھڑے ہو کے جو عورتیں مانگ رہی ہیں، اور جہاں پہ مانگ رہی ہیں وہاں پہ تو ان کو پہلے ہی وہ موجود ہیں، یہ کبھی گاؤں میں تو گئے نہیں، ان کے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ حالات کیسے ہیں، اور نہ یہ وہاں پہ جانے کی ہمت کرتے ہیں، یہ صرف انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لیے اور فنڈنگ کھانے کے لیے ہے، اور ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش تھی، ان عورتوں کو، ان معصوم بچیوں کو جو اسکولوں کالجوں میں ہیں، ان کو یہ یقین دلانے کی، ان کو یہ باور کرانے کی کوشش تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جو چاہو اپنے والدین، اپنے بھائیوں، اپنے خاوندوں، اپنے منگیتروں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے برابری کے حقوق تم مانگ سکتی ہو۔ تو بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو نعرے لگتے ہیں اس کی طرح، اس کی مطابقت میں کام کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا بڑا خطرناک ہے، اور وہ ایجنڈا وہی ہے جو کہانی میں نے بتایا کہ ان کو باہر لے کے آؤ، ان سے حیا کا دامن چھینو، اور جابز کے لالچ دے کے، آزادی کا لالچ دے کے ان کو لبرل بناؤ، ان کو سیکولر بناؤ۔ لبرلزم اور سیکولرزم پہ ہم لمبی سٹریمز کریں گے اور ان پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کھل کے، لیکن ابھی اتنا جاننا ہی ضروری ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، عورت مارچ یا فیمنزم پاکستان میں لے آنے کی، امپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا خواتین کے ساتھ، خواتین کے حقوق کے ساتھ، خواتین کی ہمدردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے ہفتے کسی اچھے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع، من لنا جنب وسلوى إن دنا الشر وشاء، من لمكلوم فأضحى همه للحزن داع، من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلاع. يا إله الكون تبقى نور من ضل